بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، رمضان المبارک کے پورے ایام میں الحمدللہ ہم نے دروس رمضان کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ آپ حضرات کی طرف سے بہت ہمت افزا نتیجہ رہا۔ آج ہمارا یہ دروس رمضان کا آخری درس ہے جو احکام عید کے عنوان پر پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یعنی اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت سے یوم عید کی تکبیریں مراد ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے چاند دیکھنے کے وقت اللہ اکبر کہنا مراد ہے۔ احادیث مبارکہ میں چاند رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کا نام دیا گیا ہے، چونکہ اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے اس رات کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کی امید رکھتے ہوئے زندہ رکھا، یعنی عبادت میں مشغول اور گناہ سے بچا رہا، تو اس کا دل اس قیامت کے ہولناک اور دہشتناک دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل خوف و ہراس اور دہشت و گھبراہٹ کی وجہ سے مردہ ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت، اور اس سے ہماری غفلت، ڈر ہے کہ کہیں ہماری اس ناشکری کا وبال ہمیں اس منعم کے عتاب میں ہی نہ مبتلا کر دے۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے۔ اس دن کو آسمانوں میں یوم الجائزہ، انعام کا دن، اور اس کی رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ایک لمبی حدیث کا کچھ حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے جس سے اس دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے ساتھ ہونے والے معاملے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام شہروں کی طرف بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جن و انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات والسلام، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود اور مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر غور کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے،
خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم آمین۔ لہذا رب العزت کی عطایا کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن کو بھی اور اس کے بعد کے ایام کو بھی اس کی منشا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں کہ یہی اس کی عطایا کی قدردانی ہے۔ عیدین کی سنتیں: عید الفطر کے دن 12 چیزیں مسنون ہیں: غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح سویرے اٹھنا، عیدگاہ میں بہت سویرے جانا، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلا کھجور وغیرہ کھانا، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، بلا عذر یعنی بلا عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا، جس راستے سے جائے واپس اس راستے سے نہ آنا، پیدل جانا، راستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ یہ چند احکامات تھے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور اللہ ہم سبوں کے رمضان کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔